السلام علیکم ویورز، آج میں دنوا کے اندر ہوں حضرت مرد بابا شیر غازی رحمۃ اللہ کی جو ہے نا قبر مبارک پر۔ بابا شیر غازی رحمۃ اللہ جو ہے نا یہ بیسیکلی دنوا کے رہنے والے تھے۔ ان کا جو نانکے تھا یہ پکھری کے اندر تھا۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے نا یہ چنکھوڑ جگہ کا نام ہے، وہاں پر بھی آپ نے جو ہے نا جو ریاضت وغیرہ کی ہے، عبادت وغیرہ وہاں پر بھی کی ہے۔ یہاں دنوا کے اندر بھی کی ہے۔ ہلا کا جو مقام ہے جہاں پر میں مقامی ہوں، وہاں پر بھی آپ نے جو ہے نا عبادت وغیرہ کی ہے۔ اب ولی کیا ہوتا ہے؟ ولی کی ڈیفینیشن قرآن نے بڑی واضح بیان کی ہے۔ ولی کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں نہ غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن کے اندر دو چیزیں استعمال ہوئی ہے، غم اور خوف، اس غم کا کیا مطلب ہے؟ غم ہے موجودہ چیز کا، کہیں میرے جو نقصان نہ ہو جائے، میری اولاد کو کچھ نہ ہو جائے، یا جو نا میرا کیا بنے گا، یہ وہ ساری چیزیں ان چیزوں سے یہ پاک ہوتے ہیں۔ دوسرا خوف یعنی کہ فیوچر کی بات ہوتی ہے، کہیں کوئی مجھے مار نہ دے، کہ جب میں مروں گا تو میرے پیچھے میری اولاد کا کیا ہوگا، جو ہے نا کہیں میرے ساتھ کوئی جو ہے نا فیوچر کے اندر کوئی برا تو نہیں ہو رہا ہے۔ وہ یہ ساری چیزیں رب پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کے اندر جو مین چیز ہوتی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی قبر مبارک، ان کے اندر یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے اندر جو ہے نا اللہ نے یہ چیز نکالی ہوتی ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ والذین ہاجروا فی اللہ، جن لوگوں کی ہجرت اللہ کی طرف ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، قرآن فرماتا ہے انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا۔ انعام ہے 4 شخصیات پر۔ نمبر 1 جو انبیاء ہیں، کمپلیٹ پرسنالٹی، انبیاء ہر نقص سے یعنی پاک ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ سیکنڈ 1 ہوتے ہیں صدیقین، دین آتے ہیں شہداء، پھر آتے ہیں صالحین۔ صالحین میں اولیاء اللہ آتے ہیں، یہ اللہ کے نیک لوگ آتے ہیں۔ تو بابا شیر غازی کے بارے میں بتا چلو کہ ان کو عبادت و ریاضت کہاں سے ملی۔ ان کے بارے میں یہ مشور ہے کہ آپ جب لوگ جب آیا کرتے دنوا کے اندر، تو سخت گرمیوں کے اندر آپ پانی کا گڑھا لے کر لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ پتہ چلا جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک جو ہوتا ہے نا عوام کی خدمت، مخلوق کی خدمت کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ یہ صرف دنیا سے کنارہ کشی تو کرتے ہیں وہ دنیاوی چیزوں سے، لیکن مخلوق کی خدمت کرنا ان کا پیشہ ہوتا ہے۔ مخلوق سے پیار کرنا اولیاء اللہ کو، یعنی ایک ان کے پاس ایک جو ہے نا اخلاق اللہ نے جو ان کو ایک دیا ہوتا ہے، بہت سارے اخلاق، ان میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کی خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا دکھ سکھ کے اندر جناب والا جو ہے نا اپنے جو ہے نا اللہ کے ساتھ شکوہ نہیں کرتے، گلہ نہیں کرتے، فریاد نہیں کرتے۔ من بعد ما ظلموا لننبئنهم فی الدنیا حسنہ، ان کو دنیا کے اندر بہترین دکھانا دیا جاتا ہے۔ ولا اجر الاخرۃ اکبر لو کانوا بعد یعلمون، اور آخرت کے اندر ان کو بڑا ثواب عطا کیا جاتا ہے، جس کو ہم اجر اکبر کہتے ہیں۔ جو ہے نا ولا اجر الاخرۃ اکبر لو کانوا بعد یعلمون، اگرچہ آپ اس بات سے معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے 14ویں پارے کی یہ آیت مبارک ہے۔ تو بابا شیر غازی رحمۃ اللہ علیہ ایک جو ہے نا اللہ کے نیک ولی، اللہ کی جو ہے نا آپ نیک شخصیت تھے، اور آپ نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری، اللہ کی محبت میں گزاری، رسول اللہ کی محبت میں گزاری، اور آپ نے عبادت و ریاضت کو اپنا شیوا بنایا۔ آپ کی جو ہے نا یہ کہا گیا آپ کی 3 کے 4 بیٹے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کے بیٹے جو ہے نا بابا بدر الدین بھی تھے، جو ان کی یہ ابھی بابا شیر غازی کی جو یہ قبر مبارک ہیں یہ دنوا کے اندر، اس کے اوپر بٹکلا جگہ کا نام ہے۔ بٹکلا کے اندر بابا شیر غازی کے ایک بیٹے ہیں، باقی بھی اولاد جو ہے نا ان کی تھی، تو ہم جو ہے بابا شیر غازی کی اولاد میں سے آتے ہیں۔ تو بابا شیر غازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا اپنے آپ کو اطاعت الہی میں گم کر دیا۔ تو یہ اولیاء اللہ کے بعد جانا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبروں پہ جایا کرو، تو کیونکہ جب انسان قبروں پہ جاتا ہے نا تو اسے جو ہے نا کہتے ہیں آخرت کی فکر لگی رہتی ہے۔ تو قبرستان پہ جانا چاہیے، قبروں پہ جانا چاہیے، قبروں پہ، تاکہ وہاں جو باقی مردے ہوتے ہیں جو ان کے لیے سال ثواب کرنا چاہیے۔ اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں انہیں قبر پہ جا کر یہ دعا سے پہلے مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ان کا اگر رستہ سچا اور اچھا تھا تو ان کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، اور ہمیں بھی ان کے راستے کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کیونکہ جب ایسے لوگوں کی نسبت انسان اختیار کرتا ہے جو اچھے انسان کی نسبت، تو یاد رکھیے گا اچھے انسان کی نسبت آپ کی اوقات کو بڑھاتی ہے، آپ کی ویلیو بڑھا دیتی ہے۔ اب دیکھیں کہ مسجد کے اندر اینٹیں لگی ہوتی ہیں، فرش ہوتا ہے مسجد کے اندر، گھر اس سے بھی خوبصورت ہوتے ہیں اربوں روپے کے، لیکن ہم جب گھر کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر ہم چپل لگا کے جا رہے ہیں، لیکن جب مسجد کے اندر آ رہے ہیں تو چپل ہم اتار کے آ رہے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ مسجد کی جو ہے نا مسجد یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب فرش گھر کے اندر بھی ہے، فرش مسجد کے اندر بھی ہے۔ تو
تو جب فرش کی نسبت مسجد کے ساتھ ہوئی تو لوگوں نے چپل اتار دی، اور جب فرش کی نسبت عام گھر کے ساتھ ہوئی تو لوگوں نے چپل لگا لی۔ اب اتارنے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ اس فرش کی عزت و تکریم ہے، وہاں پر گناہ ہو جائے گا جب وہاں پر جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ فرش کی نسبت بڑی چیز کے ساتھ جڑ گئی ہے، مسجد کے ساتھ فرش کی نسبت جڑ گئی ہیں۔ اور ایسے ہی کہ جب مسجد کے ساتھ فرش کی نسبت جڑی تو اللہ نے فرش کی نسبت کو، فرش کی جو قدر تھی، فرش کی ویلیو کو بڑھا دیا۔ پتہ چلا جب کسی چیز کی نسبت کسی اچھی چیز کے ساتھ ہو جاتی ہیں تو اللہ اس کی اوقات، اللہ اس کی ویلیو کو بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، صالحین، نبیین، شہداء، صدیقین، ان لوگوں کی نسبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گنہگار ہونا تو ان کی نسبت انسان کو جو ہے نا انسان کی ویلیو بڑھا دیتی ہیں، کیونکہ ہر انسان شفاعت کرے گا، ہر انسان کی شفاعت کی ایک مدت ہے۔ حافظ القرآن 70 کی شفاعت کرے گا، اس طرح اولیاء اللہ کو بھی اختیار ہے، صالحین کو بھی اختیار ہے۔ اور فرمایا صدیق اکبر اتنی شفاعت کریں گے جس طرح نبی اپنی جو ہے نا امتوں کی کریں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا صدیق میرا اس طرح شفاعت کرے گا۔ تو ہر بندے کی شفاعت ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، دربار پہ جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا سجدہ یہاں ضروری نہیں ہے۔ جو بعض لوگ کہیں ہوتا ہے جی سجدہ کرتے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن کہیں لائیو، تو یہ جو ہے نا سجدہ کرنا اگر تعظیم سے کر رہے ہیں حرام ہے، اگر خدا سمجھ کے کر رہے ہیں تو شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اولیاء اللہ کی نسبت اختیار کریں، اولیاء اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، اور اولیاء اللہ کے رستے کو فالو کریں، کیونکہ انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر تو نے انعام کیا، جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، اور انعام یافتہ لوگوں کی نسبت اختیار کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر آنے کا مقصد بابا شیرغازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ بتایا جائے کہ مزار پہ کیوں آتے ہیں، قبروں پہ کیوں آیا جاتا ہے۔ تو یہ آج کی جو نا ویڈیو اس پر ہم جو ہے نا مکمل کر، تو پتہ چلا یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو ہے نا جو اچھے انسان کی جو ویلیو ہوتی ہیں آپ کی اوقات کو بڑھا دیتی ہے، اور اگر اچھے انسان کی نسبت کو اختیار کرنا چاہیے، اچھے انسان کی جو نا جو کوالٹی ہوں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ جب آپ اچھے انسان کی نسبت اختیار کریں گے تو اگلے 2 3 4 ماہ کے اندر اس کی اچھی کوالٹی کو آپ اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ تھے حضرت ملک بابا شیرغازی، ان کی لائف جو ہے نا باقی مزید انشاءاللہ کبھی موقع میں تو ان کی لائف پہ مزید ڈسکس کیا جائے گا۔ تو آپ کو اللہ نے ولایت کے مقام پر یعنی کہ رکھا ہوا تھا، آپ اللہ کے ایک ولی ہیں، اور ولی انسان اس وقت میں نے بنتا ہے جب انسان دنیاوی چیزوں سے دور ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، جب انسان عالم ناسوت سے عالم ملکوت تک پہنچتا ہے۔ عالم ناسوت کے اندر شریعت اور اعمال شریعت ہیں، عالم ملکوت کے اندر طریقت کی بات آ جاتی ہیں، وہاں پر انسان اپنے ظاہر اور باطن کو بہتر کرتا ہے۔ اور یہ جو اللہ کے نیک لوگ تھے، ان لوگوں نے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کیا، اور ظاہر و باطن کو انہوں نے اپنا جو ہے نا بہتر کیا، پھر اللہ نے ان کو مقام کی عطا کیا کہ آج ان کی قبروں پر لوگ آتے ہیں، آج ان کے ہاں جو ہے نا لوگ آ کے دعا کرتے ہیں، ان کا ایسا جو ہے ان کے سال ثواب کرتے ہیں، ان کے درجات میں مزید بلندی کی دعا کرتے ہیں، اور ان کے وسیلہ اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں۔